نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ شعراء کی آیت نمبر 132 تا آیت نمبر 140۔ گزشتہ درس میں حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم یعنی قوم عاد کو نصیحت کرنا، سمجھانا اور تبلیغ کرنا بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں انہوں نے اپنی اپنی قوم کے عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور قوم کے اندر جو ظلم اور زیادتی پائی جاتی تھی اس سے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے عقیدے کی اصلاح اور جو وہ ظلم کیا کرتے تھے ان سے رک جانے کا انہیں حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر احسانات فرمائے تھے ان احسانات پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے کی تلقین بھی فرماتے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت کی احسانات اور انعامات بے شمار ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے، اور پھر انسانی وجود کو اور جسم کو قائم رکھنے کے لیے، اسے صحت مند رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان نعمتوں کو اپنی قوم کے سامنے رکھا کہ ان نعمتوں کو دیکھیں، کس نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ اور ان نعمتوں پر اسی پروردگار کا شکر ادا کرو۔ نعمتیں اتنی ہیں پروردگار عالم کی کہ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، سورۃ ابراہیم، کہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر ساری زندگی عبادت میں گزار دے تو وہ کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو اپنی جگہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود جب انسان تھوڑی سی نعمت پر جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ پانی پی کر کہتا ہے الحمدللہ تو پروردگار عالم اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ امدکم بانعام و بنین، اور اسی پروردگار نے تمہاری مدد کی ہے مویشیوں اور بیٹوں کے ذریعے سے۔
مویشی انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ مویشیوں میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، نر اور مادہ دونوں قسم کے شامل ہیں۔ ان کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، دودھ سے گھی بھی اور مکھن بھی نکالا جاتا ہے، وہ بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان جانوروں کی کھال اور ان کے بال بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان پر سامان بھی لادا جاتا ہے، ان پر سواری بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے مویشیوں کے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہمارے لیے جانور جن پر انسان سواری بھی کرتا ہے، مال برداری کا کام بھی ان سے لیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ان جانوروں کو ایسا غلام بنا دیا ہے، ایسا مسخر فرما دیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک 10 سالہ بچہ ہوتا ہے، اس نے ہاتھ میں رسی پکڑ رکھی ہوتی ہے، اونٹ کی ناک میں نکیل پڑی ہوتی ہے، رسی بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور پوری اونٹوں کی قطار سر جھکائے اس 10 سالہ بچے کے پیچھے فرمانبردار اور تابعدار بن کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جانوروں کے لیے دنیا میں کوئی عدالت ہی نہیں بنائی کہ وہاں جا کر ہمارا گریبان پکڑ کر ہم سے پوچھیں کہ ہم پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مسخر کر دیا ہے، غلام بنا دیا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے تو ہمیں تعلیم دی گئی، سورۃ زخرف میں فرمایا کہ جب سواری پر سوار ہونے لگو تو پھر یہ پڑھ لیا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہمارے بس میں کر دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا، وگرنہ ان کو قابو کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، لہذا بندے کو چاہیے جتنا بھی ہو سکے اپنے پروردگار کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے۔ پروردگار عالم بڑے قدردان ہیں، تھوڑی سی شکریہ ادا کرنے پر بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور نعمتیں عطا فرمائی تھی وہاں ان کو اونٹوں جیسی نعمت بھی عطا فرمائی تھی، کیونکہ وہ لوگ صحراؤں میں رہتے تھے، یمن کے علاقے میں رہنے والے وہ لوگ تھے، اور ان صحراؤں میں ان کے اونٹ دوڑا کرتے تھے، وہاں پر کوئی دوسری سواری ان کو میسر نہ تھی، اور اونٹ ایسی سواری ہے جس کو عرب میں سفینۃ الصحراء کہا جاتا ہے، یعنی صحراؤں کی کشتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر بیٹوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ یوں تو بیٹے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، مگر بیٹوں کا ذکر فرمایا صرف، اور فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ بیٹے انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں، مشقت والے کام بیٹے ہی انجام دیا کرتے ہیں، مال و جان کی حفاظت بیٹوں کی ذمہ ہوا کرتی ہے، اور انسان کی نسل بھی بیٹوں سے چلتی ہے، اور بیٹیاں چونکہ گھروں میں ہی رہتی ہیں ان سے بھاری اور مشقت والے کام نہیں لیے جا سکتے۔ بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی اتنی جتنا کہ بیٹے کی پیدائش پر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ بھی نعمت ہے، وہ بھی نعمت ہے، اور انسانی نسل کی بقا کا کام دونوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ تو چونکہ بیٹوں سے کام زیادہ لیے جاتے ہیں اور ہر دور میں لوگ بیٹوں پر خوشی منایا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے یہاں پر بیٹوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد باغات اور چشموں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں کہ اس ذات نے تمہیں مدد پہنچائی وجنات وعیون، باغات اور چشموں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آبپاشی کے نظام کو قائم کر دیا، جس سے تمہارے باغات اور تمہاری کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں،
اور پھر انہی کھیتیوں سے تم اپنے لیے خوراک حاصل کرتے ہو، انہی کھیتیوں سے، انہی زمینوں سے اپنے لیے پھل حاصل کرتے ہو، جانوروں کے لیے چارہ حاصل کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کی انعامات ہیں جن کا شکر ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار فرمایا کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ آپ نے انہیں بتا دیا کہ تمہارے اعمال، تمہارے افعال اور تمہارا کردار وہ اس قسم کا ہے کہ کسی بھی وقت تم پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، لہٰذا میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نافرمانی سے باز آ جاؤ، سرکشی سے باز آ جاؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، غرور کو چھوڑ دو، تکبر کو چھوڑ دو، اسراف کرنا چھوڑ دو، جو تم ظلم کرتے ہو کمزوروں پر وہ چھوڑ دو، ورنہ پھر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پکڑے جاؤ اور وہ عذاب جو بڑے دن کا عذاب یعنی کہ موت کے بعد آنے والا ہے، دنیا میں بھی تم پر عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں تو وہ یقیناً ہی آنا ہے۔ یوم عظیم یعنی بڑا دن۔ فرماتی ہیں کہ یہاں پر یوم عظیم سے مراد حساب کتاب کا وہ دن ہے جس دن کے تمام انسانوں کے تمام اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا، مگر جس دن کسی قوم پر اس دنیا میں عذاب آ جاتا ہے تو ان کے لیے پھر وہ بڑا دن ہوتا ہے۔ یہ دن قوم نوح علیہ السلام پر بھی آیا، قوم فرعون، قوم عاد و سمود پر بھی آیا، اور یہ ایسا دن تھا کہ جب وہ دن ان پہ آیا تو ان کو ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ کہیں تم پر بڑے دن کے عذاب کی صورت پیدا نہ ہو جائے، تم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو قوم کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ ہمیں نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی اے ہود علیہ السلام آپ جو مرضی آئے کہتے رہیں، کرتے رہیں، آپ کے واعظ و نصیحت کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور سورۃ ہود میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ قوم نے یہ بھی کہا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ۔ قوم والے کہنے لگے، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح چیز لے کر نہیں آئے، لہٰذا ہمیں آپ کی باتوں پر یقین نہیں آتا، بلکہ ہم تو آپ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ ہود میں ہے کہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، وہ کہنے لگے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، معاذ اللہ، اور آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا اور آپ ایسی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے اپنی جہالت کا اظہار اس انداز سے کیا حضرت ہود علیہ السلام کے سامنے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا مشن واعظ و نصیحت کرنا تھا۔ واعظ کا معنی نصیحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہلوائی۔ سورۃ السبا میں ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم مجمع میں ہو یا دو دو یا تین تین کی ٹولیوں میں، یا اکیلے ہو، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سوچو تو تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ کچھ ذرا غور و فکر تو کرو، اور جب غور و فکر کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ جو بات وہ ہمیں کرتے ہیں وہ تو خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، ہمدردی کی بات کرتے ہیں، ہماری فائدے کی بات کرتے ہیں، اور جب بات خیر خواہی اور فائدے ہی کی ہے تو پھر میرا اتباع کرو اور ہمیشہ کی رسوائی اور ذلت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جتنی نصیحتیں فرمائی، جو واعظ فرمایا اپنی قوم کے سامنے، قوم کے لوگ کہنے لگے ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔
وہ کہنے لگے کہ پہلے بھی لوگ اسی طرح ہی ڈرایا کرتے تھے جس طرح آپ ہمیں کسی غائبانہ عذاب سے ڈرا رہے ہیں، مگر ہم نے تو ایسی کسی سزا کو، عذاب کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا ہم آپ کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں یہی کچھ ہمارے پرانے آباء و اجداد بھی کیا کرتے تھے، مگر آپ آئے ہیں، ہمیں ان کے راستے سے، اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے معبودوں سے، ان کے طور طریقوں سے اور ان کے رسم و رواج سے ہٹانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے پرانے طریقے پر ہی چلتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ سورۃ بقرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب مشرکین سے کہا جاتا کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو وہ کہنے لگے ہم تو اس چیز کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ناسمجھ اور غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اپنی قوم نے یہی جواب دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے اور نہیں آپ کی طرف سے جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور سزا کی پیشن گوئی کی جاتی ہے ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے، سورۃ حامیم سجدہ میں ہے کہ من اشد منا قوہ، بھلا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے جو ہمیں سزا دے گا، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم کہ ہمیں سزا دی جائے۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہی اللہ ہی ساری طاقتوں کے مالک ہیں، وہ چاہیں تو معمولی سی چیز کے ساتھ انہیں ہلاک کر دیں۔ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اور پھر ایسا ہی ہوا، ارشاد ہوا فکذبوہ، قوم عاد نے اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو صریحاً جھٹلا دیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا، فاہلکناہم، کہ ہم نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک بھی کیسے کیا؟ کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی فوج نہیں بھیجی، بلکہ غیر محسوس چیز یعنی ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا۔ وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑی قوت تھی ان کے جسم کے اندر، مگر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سورۃ الحاقہ میں ہے سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام، ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی، اور اس ہوا نے بڑے بڑے قلیل جوانوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اور فرمایا کہ وہ ریگستان میں ایسے پڑے تھے جس طرح کھجور کے بڑے بڑے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ الحاقہ میں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے مخاطب تو ان میں سے کسی فرد واحد کو بھی زندہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا، اور بچ گئے کون وہاں پر؟ تو فرمایا نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے وہ ساتھی جو ایمان لا چکے تھے وہ باقی بچے، باقی سب ختم ہو گئے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس واقعہ میں عبرت کی نشانی ہے، مکہ کے مشرکین کے لیے بھی اور جو باقی نافرمان ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ ذرا غور و فکر کریں، ذرا ان کے انجام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے غرور کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کے نشان باقی ہیں، وہ کھنڈرات ان کے محلات کے اور مکانات کے باقی ہیں، ان کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے۔ اور جو آج شرک میں مبتلا ہیں، آج جو کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آج ٹھکرا رہے ہیں، تو وہ ان کو جان لینا چاہیے کہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام ہوا، ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ہر دور میں نافرمانوں کی ہی کثرت رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ قرآن حکیم میں بار بار بیان فرمایا ہے۔ ایمان والے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والے ہمیشہ ہر دور میں تعداد کے لحاظ سے کم ہی رہے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کے پروردگار عزیز یعنی کمال قدرت کے مالک ہیں، وہ جب چاہیں کسی مجرم کو شدید ترین سزا دے دیں، اور وہ رحیم بھی ہیں جن پر زیادتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر مہربانی فرمائی اور ان کی مشکلات کو دور کر دیا۔ جو نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کو سزا دینے کے لیے وہ پروردگار عزیز ہیں، غالب ہیں، قوت والے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ ذات رحیم ہیں، یعنی مہربانی کرنے والے ہیں، ان پر شفقت کرنے والے ہیں، ان کو نوازنے والے ہیں، اور ان کا انجام بخیر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی صفت رحیم کا مستحق بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔